ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے گفتگو کرنی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. میرے ایکسائٹمنٹ کا لیول کافی بڑھ گیا ہے, مجھے بڑی اچھی فیل ہے اور ایک ایسی خوشی ہوتی ہے ان شخصیت کو مل کے, دیکھ کے, ان سے بات کر کے کہ میں لفظوں میں شاید بیان نہ کر پاؤں. یہ وہ اللہ کے کلام کے, اللہ کے دین کے داعی ہیں, یہ وہ اللہ کے پسندیدہ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہیں کہ جن سے مل کے بڑی بڑی اچھی ایک تسکین سی ملتی ہے. میں ان کا کیا تعارف کرواؤں, اپنا تعارف خود ہیں, عالم دین ہیں, رائٹر ہیں, دنیا بھر میں اللہ کے کلام کے حوالے سے, پریچ کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے پہنچتے ہیں. ابھی بھی کوئی ہفتہ بھر پہلے پاکستان واپس آئے تو ہم نے گزارش کی ہے کہ تھوڑا ٹائم آپ سے چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب, ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ آپ کی دعائیں ہیں, آپ کی محبت ہے, اور جب آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے پیغام بھیجتے ہیں اور اتنے خوبصورت الفاظ میں ہمیں یاد کرتے ہیں تو اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور خوشی دے جی. آپ ہمارے بہت ہی قابل قدر اور قابل احترام بھائیوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق سے نوازے. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, گلا بھی کچھ خراب ہے لیکن میں آپ کو تنگ تو بہت کروں گا کیونکہ بڑی مشکل سے آپ ہماری ایکسیس میں آتے ہیں, تو پھر میں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہوں گا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ. لے جی, ہم نے بات کرنی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. چند لائنیں کہہ کے میں سر کی جانب جاؤں گا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھوں گا, کہ جو کہیں سر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے پڑوسیوں کی نعمت سے نوازا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کی بہت اہمیت فرمائی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس جبریل امین اتنی بار تشریف لائے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی میراث میں وارث یعنی حقدار قرار دیا جائے گا. دیٹ از اے لانگ لسٹ. پھر باقاعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 حقوق بھی بتائے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا, اس پہ بات کریں گے جناب مولانا عبد المنان راسخ صاحب. سر, آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ جو پڑوسی ہیں کیا ان کی کچھ اقسام بھی ہیں, اور اگر ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ اسلام کی بڑی واضح تعلیمات ہیں جی اس حوالے سے. بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل حق بجانب ہوں کہ جو پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں وہ ہمیں کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آتے. بڑا بلند مقام ہے, بڑا عالی مرتبہ ہے. اور بلکہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا ہے, ساتھ کہا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. اور فرمایا اللہ کے ہاں بھی بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ بھی ایک واضح روایت ہے. ایون کہ ہمارے جو اسلاف تھے, اصحاب تھے, وہ اگر ان کے پڑوس میں کوئی یہودی عیسائی بھی ہوتا تو اس کا بھی پورا خیال رکھتے تھے. تو جہاں تک اقسام کی بات ہے تو قرآن پاک کی سورہ نساء کی 36 نمبر آیت کی روشنی میں اہل علم نے 3 اقسام نظامی صاحب بیان کی ہیں. آپ کی توجہ چاہیے. ایک تو ہے والجار ذی القربى, قریبی ہمسایہ. اب یہ قریبی ہمسایہ کو کہتے ہیں رشتہ دار ہمسایہ یا مسلمان ہمسایہ, یا وہ ہمسایہ جس کا گھر آپ کے ساتھ بالکل متصل ہے, مشترکہ دیوار ہے, اس کو کہتے ہیں والجار ذی القربى. پھر ہے والجار الجنب, جو اجنبی ہمسایہ ہے, یعنی دوسرا تیسرا گھر ہے, یا وہ غیر مسلم ہے یا وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. تیسری قسم والصاحب بالجنب, جو عارضی ہمسایہ ہے, یعنی جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا کہیں آپ سفر کر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہے. اچھا, تو وہ بھی آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے. تو اسی طرح پھر درجہ بدرجہ پڑوسی ممالک بھی ایک دوسرے کے پڑوس میں ہوتے ہیں. پاکستان کے پڑوس میں چائنا ہے یا ایران ہے
یا ایک محلہ دوسرے کے پڑوس میں ہوتا ہے تو باہم اس طرح ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں نا جی وہ ادا کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر یہ جو پڑوس کا ہم ذکر کریں یہ اس کی باؤنڈری کیا بنتی ہے, یہ کہاں تک ہوتا ہے اور اس کا دائرہ, اس کا ریڈیس کیا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا ہمیں یعنی پڑوس کہاں تک ہے؟ جی جی کہاں تک ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں اہل علم میں. ایک بڑی معروف بات تو یہ ہے الی 40 دارہ کہ پڑوس جو ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے. تو ان روایات کو ہم نے دیکھا ہے چونکہ ہمارا پیغام علم صحیح کی ترجمانی کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ روایات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. یعنی یہ کہنا کہ پڑوس 40 گھروں تک ہے یہ روایات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی, لہذا یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض اہل علم لکھتے ہیں الی 7 دارہ کہ پڑوس جو ہے وہ 7ویں گھر تک ہوتا ہے. اچھا. ان روایات کو اقوال کو بھی دیکھا گیا ہے, یہاں بھی کوئی مضبوط بات ہمیں نہیں ملتی. تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ والا گھر ہے یا اس کے ساتھ دوسرا یا تیسرا گھر ہے, عمومی طور پہ ایسے ہی کہتے ہیں. اگر چھٹا 7واں گھر ہو تو ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ ہماری گلی میں رہتا ہے. تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ ساتھ والا گھر یا اس سے ساتھ والا دوسرا تیسرا گھر یہی لوگ ہیں جو ہماری ہمسائیگی میں آتے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو نظامی صاحب اگر ایک پڑوسی اپنے ساتھ والے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے, دوسرے گھر والے سے کرے, پھر وہ ساتھ والا دوسرے سے کرے, وہ کہ چین جڑتی جاتی ہے اور ایک بڑا خوبصورت پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے بہت جگہوں پہ پڑھا, آج مجھے آپ نے تصحیح کی جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں, کہ جو حوالے مستند نہیں ہیں کہ 40 گھر ہیں 7 گھر ہیں وہ مستند نہیں ہیں, جیسے آپ نے فرمایا پڑوس وہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر جو پڑوسیوں کے چند اہم حقوق ہیں ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ بتائیں اور تاکہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو عزت ہے. جی اہم شیء العزہ, آپ اپنے پڑوسی کو عزت کی نظر سے دیکھیں. گو کہ وہ آپ سے کسی بھی اعتبار سے کمتر ہے لیکن آپ کے ظرف اور عالی ظرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم جو حق معاون ہے نا, حق معاون کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. فرمایا کل قیامت کے روز وہ بھی لوگ جہنم میں جائیں گے جو اپنے ہمسائے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی بخل کیا کرتے تھے. مطلب پیاز کی ضرورت پڑ گئی, اچانک لہسن کی ضرورت پڑ گئی, تھوڑی سی چینی کی ضرورت پڑ گئی, چمچ کی ضرورت پڑ گئی, یا مہمان آئے کپ کی ضرورت پڑ گئی, وہ بھی انہوں نے روک دیا. تو جو پڑوسی کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک تو بات جی قلبی عزت ہے کہ آپ اس کے دل میں عزت رکھیں اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں آپ اس کو پورا کرتے رہیں, انشاءاللہ اس میں اجر ہے. اور پھر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں, اگنور نہ کریں, اور آپ کسی گھمنڈ کا شکار نہ ہو. اگر وہ بھوکا ہے آپ کے پڑوس میں تو اس کو کھلانا ہی اس کا بنیادی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک روایات ہیں, صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے اس حق کا خیال کیا کرتے تھے. تو اسی طرح اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی کریں. یعنی بنیادی طور پر جو حق المسلمی علی المسلم, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی حق ہے نا, ان کا سب سے پہلا حقدار آپ کا پڑوسی ہے. جی یہ سب سے پہلا سب سے پہلا. ٹھیک ہے. اچھا سر میں یہ چاہوں گا کہ وہ حسن سلوک جب ہم ذکر کریں تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, ایک تو یہ بھی بتائیے گا. دوسرا اگر یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, چند ایک چیزیں ایسی کچھ بتائیں. دیکھیں جی آج کل اصل میں نا جی حالات نے جیسے کروٹ بدلی ہے, بڑی بیزاری سی لوگوں میں آ گئی ہے, بیگانگی سی آ گئی ہے, برسوں نہیں پتہ چلتا میرے پڑوس میں کون رہتا ہے. تو اسلام ایسی بے حسی کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. باہم تعارف ہونا چاہیے, حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے. تو حسن سلوک میں سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہے. تحائف کا تبادلہ ہے. آپ تحائف دیتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے اور قربتیں ہوتی ہیں, اور بیجا جو ایک حسد بغض ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تحائف کے ساتھ. ایک تو تحائف کا تبادلہ کرتے رہیں, حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ حیران ہوں گے. رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کھانا بنائیں فَأَكْثِرْ مَاءَهَا,
تو آپ اس کے پانی کو تھوڑا سا بڑھا لیں، شوربے کے پانی کو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کا آپ خیال کریں۔ اور نظامی صاحب جو سر دست سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں حسن سلوک کے حوالے سے، دیکھیں پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے نہیں ہیں۔ اگر بیٹے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کام کاج نہیں کر سکتے، تو ایک پڑوسی کا یہ حسن سلوک ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دے۔ اگر پڑوس میں کوئی بیوہ ہے یا مسکین ہے، آپ دل کی خوشی سے اس کا کام کریں۔ لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف تہجد نیکی ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف روزہ نیکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی مسکین ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی محتاج ہے، آپ اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو رسول رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح آپ کا اگر پڑوسی جو ہے وہ آپ کی دیوار پر یا مشترکہ دیوار پر اسے کوئی ایک جائز حد تک فائدہ لینا چاہتا ہے یا کوئی لکڑی گاڑنا چاہتا ہے تو آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ اور یہ بھی چیز حسن سلوک میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی پہ پیش کریں، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو۔ جی، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جی جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی ترغیب بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، پڑوسی کے ساتھ کی جانے والی جو حد درجہ خطرناک جو باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ بالکل زیادتی اور ناانصافی کے زمرے میں آ جائے، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کہاں سے چن کے لے آتے ہیں آپ سوال نظامی صاحب، یہ معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ باہر صورت سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے کہ آپ بے جا اپنے پڑوسی سے دشمنی پالتے رہیں۔ بے جا دشمنی؟ میں نے دیکھا ہے کہ عجیب خواہ مخواہ کی ایک ضد ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک ذہن بن چکا ہے پڑوسی کو تکلیف دینے کا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں سے ذہن ہے۔ یہ اسلامی ذہن نہیں ہے، انسانی ذہن نہیں ہے۔ جی، نہ اسلام سے اس کا تعلق ہے، نہ انسانیت سے اس کا تعلق ہے، نہ کوئی معاشرہ اسے قبول کرتا ہے۔ تو سب سے بنیادی خطرناک بات تو یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ دشمنی پالتے رہیں اور حسد کرتے رہیں، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جی، اپنے ہمسائے کے اور پڑوسی کے گھر کے سامنے گندگی نہ پھینکیں۔ جی، آج کل غلط پارکنگ کا بڑا رواج ہے، غلط پارکنگ نہ کریں، اور پھر دیکھیں اس کے آرام کا خیال کریں، آپ لوگ شور شرابہ نہ کریں، اور بالخصوص شادی کے موقع پہ بہت زیادہ پڑوس کو تکلیف دی جاتی ہے، تو آپ ایسے معاملے بالکل نہ کریں۔ اور یہاں پھر میں سب سے اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ پڑوسی کے ساتھ خیانت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے پڑوس میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچے ہیں، بچی ہیں، یہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ ان کو کوئی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی فیور نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر آ کے ڈرامے دیکھیں، یا آپ کے گھر میں کوئی چوری انہیں موبائل رکھا ہوا ہے، وہ سم رکھی ہوئی ہے، وہ لوز یوز کرتے ہیں، گھر کے سربراہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور آپ اس کو تحفظ دیتے ہیں۔ اس طرح کی خیانت کے معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ ساری خطرناک چیزیں ہیں جی کہ اسلام میں بالکل ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرہ جو بالکل اس کی زد میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سر، یہ جو پڑوسی کا جو ایمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے، کیا اس پہ بھی کوئی ضروری ہے؟ نظامی صاحب، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ایمان بچتا نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ پوچھیں کہ ایمان باقی رہتا اگر وہ کسی پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کی حق تلفی کرے؟ ایمان بچتا ہی نہیں ہے۔ میں صرف دو روایات آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، صحیح البخاری میں اور صحیح روایات ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، وفی روایت فلیکرم جارہ، وفی روایت فلا یؤذی جارہ۔ آپ نے فرمایا اگر دل میں ایمان کی رتی بھی ہے نا کہ اللہ ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، پھر اپنے ہمسائے کی عزت کیا کرو، جو میں نے حقوق میں بیان کی ہے بات۔ اور تیسرا فرمایا اگر ایمان کی رتی ہے، یہ یقین ہے کہ مرنا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا، فلا یؤذی جارہ، تو پھر کوئی ہمسایہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی ادنا ایمان بھی ہو تو بندہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور دوسری جو روایت ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا لہجہ دیکھیں کتنا سخت ہے ایک پڑوسی کے حقوق کے معاملے میں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، شاید یہ اسلوب کسی دوسری روایت میں ہو نظامی صاحب، جو اسلوب آپ نے یہاں اختیار فرمایا، واللہ لا یؤمن
واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ کہ جس کا پڑوسی اس کی تکالیف کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اکبر۔ اس کی تکلیفوں سے وہ امن میں نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا رہے۔ آپ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کھلے دل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دین صرف داڑھی ٹوپی رومال کا نام نہیں ہے، جی دین صرف تسبیح کا نام نہیں ہے، دین یہ حقوق کا دین ہے، یہ اخلاق کا دین ہے، یہ حسن معاشرت کا دین ہے۔ تو آپ نے جہاں تک یہ سوال کیا ہے کہ ایمان سے اس کا کیا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمسائے پڑوسی سے دشمنی پالنے والا، اس کو حق تکلیف دینے والا اور اس پر بیجا زبردستی کرنے والا، اس کے پلے ایمان رہتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نا ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر جی ضرور ضرور۔ میری جو بیک سائڈ کا پلاٹ تھا میرے گھر کے، وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، جو اس کا مالک تھا، میں نے 1-2 مرتبہ کہا بھی کہ اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہو تو ہم انٹرسٹڈ ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ نہیں سیل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا وہ کسی ایسے گوڈاؤن کو جو کہ ٹائرز کے، یوز ٹائرز کا گوڈاؤن ہوتا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں گھر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے دھواں نظر آیا اپنے گھر سے، جہاں پہ ابھی ہم مقیم ہیں، اور میری والدہ اوپر تھیں، وائف اور بچے، تو ایک دم سے وہ دھواں اتنا شدید ہوا، میں سمجھا خدا نہ خواستہ اوپر والے پورشن میں کچھ ہوا۔ جب میں اوپر گیا تو اوپر بھی کچھ نہیں تھا، لیکن دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ہم نے پچھلا دروازہ کھول کے دیکھا تو پیچھے پلاٹ میں پوری آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ٹائر جو ویسٹڈ ٹائر تھے وہ بالکل ایسے جیسے آتش فشاں بن گئے تھے اور ان کے فیومز اڑ رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے جو بن پڑتا تھا کیا، 15 کو کال کی، فائر بریگیڈ کو کال کی، سب نے مل ملا کے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ جب اس کو بجھاتے ہم اینڈ تک پہنچے تو آلموسٹ میرے گھر کا آدھا حصہ پچھلا ڈیمیج ہو چکا تھا، اللہ اکبر، جس میں میرے گھر کے ایئر کنڈیشنز، الیکٹریسٹی، بہت ساری چیزیں جو کہ ڈسٹرائے ہوئے، اور مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم نے صرف ایک ٹیبل ٹاک کی، اور اس کے بعد جس بندے نے وہ جگہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی تھی، جو رہ رہا تھا وہاں پہ، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس آئی، سارے لیگل پروسیڈنگز کی، اینڈ وہ لوگ معافی تلافی پہ آئے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک پینی نہیں لی۔ یہ پریچ کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ میں صرف لرننگ بتا رہا ہوں کہ ہمسایوں کے حقوق میں بہت خوب، اللہ آپ کو جزا دے گا، اللہ اس کا آپ کو نعم البدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمسایوں کے حقوق کا ہم ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جو وراثت، جس طرح میں نے آغاز میں کہا، کیا پڑوسی کسی طرح بھی وراثت میں حقدار ہو سکتا ہے؟ آپ نے آغاز میں وہ حدیث تو پڑھی ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بار بار تلقین کرتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اور مجھے یہ گمان ہوا کہ اب اس کو وارث ٹھہرا دیا جائے گا، یعنی جس طرح فوت ہونے والے کا بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹی وارث ہوتی ہے، بیوی کا چوتھا یا 8واں حصہ ہوتا ہے، والدین کا حصہ ہوتا ہے 6واں یا اس کے علاوہ، تو اسی طرح کو ایک حصہ ہمسائے کا بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ یعنی اس قدر زیادہ اہمیت اور تلقین مجھے ان کے حقوق کے بارے میں کی گئی۔ لیکن جہاں تک ہم دین پڑھتے ہیں تو ایسی کوئی خاص بات تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کو وراثت میں کوئی خاص حصے کا حقدار ٹھہرایا گیا ہو، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ہمیں گاہے گاہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ظرف کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کیا پڑوسی کے حقوق میں کمی سے، جیسے آپ نے کہا نا، تو میرے ذہن میں بات آ گئی، آخرت متاثر ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، جب ایمان نہیں بچا تو آخرت کیسے سدھر سکتی ہے؟ ظاہر ہے آخرت کی بیس تو ایمان پہ ہے نا جی، اہل ایمان ہی آخرت کے روز نجات پائیں گے۔ تو اس حوالے سے جی آخرت بری طرح برباد ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس بارے میں 2 روایات میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں، ناظرین اس پہ توجہ کر لیں۔ ایک تو وہ بڑا معروف واقعہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ایک عورت تھی، وہ بہت رب رب کرتی تھی اور بڑے مصلے بچھاتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی تھی۔ جی، یعنی وہاں یہ نہیں آتا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سامان اٹھا لیتی تھی،
کوئی چوری چکاری کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی دھندا نہیں نظر آتا، تکلم بس یہی ہے کہ اپنی تؤذی بلسانہا جیرانہا او کما قال، اپنی زبان کے ساتھ پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی۔ فرمایا جی بتائیے اس کی آخرت کے بارے میں زبان رسالت سے کیا رائے نکلتی ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے؟ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، روزے رکھتی ہے، مصلے بچھائے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، سجدے کرتی ہے، رب رب کرتی ہے، اگر اپنی زبان سے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے تو اس عورت میں بھلائی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لا خیر فیہا، جی بد زبان انسان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور بالخصوص وہ بد زبان کے جس کی بد زبانی سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان نکون منہم، خواتین توجہ دیں، آپ نے فرمایا وَهِيَ فِي النَّارِ، گو کہ روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اگر وہ پڑوسی کی حق تلفی کرتے ہوئے زبان سے اس کو طعن و تشنیع کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیے آخرت بری طرح متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوگی پڑوسی کے حق تلفی؟ اللہ یہ کوئی بہت بڑی حق تلفی بھی نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم تو سینہ زوری کرتے ہیں نا اپنے ہمسایوں کے ساتھ، وہی بات ہے بے جا دشمنیاں اور حسد اور ایک کڑ ہے جو اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ یقین مانے نظامی صاحب، خال خال کہیں نظر آتی ہے مسلمانی اور اسلام۔ مجھے تو گاہے گاہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کوئی جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، یقین مانے بالکل جانوروں جیسے رویے ہیں، تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے، ڈی گریڈ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہمسائے پڑوسی کی خوشی کو خراب کر دینا ہم کو بہت بڑا مار کا سمجھتے ہیں، تو بری طرح آخرت متاثر ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا اس ذات کی مجھے قسم ہے، حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی لیکن امت کی تربیت اور اصلاح اور تاکید کے لیے آپ نے قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اکبر، جو اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں ایمان کی رتی ہو اور اس کا یقین ہو کہ میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہم اپنے اس پیغام اور صبح وطن پروگرام کی روشنی میں یہ پیغام رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں بہت حساس رہے۔ دیکھیں رشتہ دار نظامی صاحب انہوں نے گاہے گاہے آنا ہوتا ہے، جی کبھی آئے کبھی چلے گئے، بول کے وہ ہم ایک پنجابی میں بول نہیں بولتے ہمسایا ماں پیو جایا، ماں پہ جائے جی۔ تو دیکھیں جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، آپ کیوں خام خواہ کی جہنم میں خود کو دھکیل رہے ہیں اپنے پڑوسی دشمنی پال کر؟ یک طرفہ حسن سلوک کریں، مجبور کر دیں اپنے کردار کے ساتھ آپ اس کو بھی ایک اچھا انسان بننے پر۔ ایگزیکٹلی، تو بالکل جی آخرت کی بربادی ہے، جہنم کا سامان ہے۔ اسلام اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں رکھتا کہ ایک انسان مسلمان ہو اور وہ پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرے، حق تلفی کرے، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں ایسے بندے کی نجات کی۔ میں سر یہ بھی سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، بہت زیادہ وہ دین کے کام نہیں کرتا، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، ان کے ساتھ معاملہ بہت اچھا، اس پہ بھی ذرا کہیے گا۔ وہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کا دوسرا پہلو یہی ہے کہ اگر وہ فرائض کا پابند ہے، دیکھیں جی ایک بندہ بے نماز ہے تو وہ شاید کا ڈرم بھی ہو تو وہ اخلاق اس کے کسی کام نہیں، بے نماز سب سے بڑا بد اخلاق ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے نا، جی تو اگر وہ فرائض کا بند ہے، زیادہ تہجد نہیں پڑھتا، متنفل نہیں ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لیکن زبان کا اچھا سچا ہے، تکلیف نہیں دیتا، تو وہ جنت کے درجات میں ہے بلا شبہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر آپ تقابل چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ صدقات، خیرات اور نوافل اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اتنا حق ہے پڑوسی کا، اور یہ فضیلت اس کے بغیر گزارا ہے، آپ نفل نہیں پڑھ پائے گزارا ہے، تہجد نہیں پڑھ پائے گزارا ہے، نجات ہے، رحمت ہے، لیکن اگر آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے رہے، اذیت دیتے رکھے، حق تلفی کرتے رہے، تو پھر معاملہ خطرے والا ہے۔ خطرے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر میں چاہوں گا کوئی خوبصورت واقعات بھی آپ شیئر کریں ہم سے، ہم سیکھ سکیں۔
آپ نے اپنا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا جی کہ آپ نے یک طرفہ درگزری فرمائی. نظامی صاحب بڑے واقعات ہیں, اگر کوئی سیکھنا چاہے تو میں نے بڑے بڑے اصل میں درجنوں واقعات ہیں میرے سامنے, اختصار کیے دیتا ہوں. بعض بزرگوں کے ایسے واقعات بھی میرے سامنے ہیں جو کہ وقت کے مفتی تھے, عالم تھے, لیکن جب وہ صبح پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی گلی میں دیکھتے تھے کون سے لوگ معذور ہیں جن کو کوئی سامان نہیں لا کر دے سکتا, اللہ اکبر, کن کی جوان بچیاں ہیں. تو سب سے پہلے دکان سے جا کے ان کو سودا لا کے دیتے, سامان لا کے دیتے. اور نظامی صاحب یقین کریں اگر وہ کسی وقت کہہ دیتے نا کہ یہ تو آپ خراب چیز لے آئے ہیں, پھر اس کو دوبارہ جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں ہم نے تو اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے, اللہ اکبر. تو غریبوں میں اللہ کی قربت تلاش کرنی چاہیے, ہم پڑوسیوں میں اللہ کی قربت تلاش کرنی چاہیے. جہاں ہم اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی حب پانے کے لیے مکے مدینے جا دوڑتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے پڑوس میں بھی ہے. بلکہ میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک محلے سے ایک حضرت صاحب جانے لگے تو سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے, پڑوسی اکٹھے ہو گئے, بھی کیا پرابلم. انہوں نے کہا جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اپنی ضرورت کو پورا کریں, ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. اللہ اکبر, ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. اور اسی طرح یہ چند سال پہلے کا واقعہ یورپ کا, ایک غیر مسلم عورت اپنے 12-13 سال کے بچے کو لے کر ایک اسلامک سینٹر میں گئی اور کہنے لگی آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں. پوچھا جی کیوں؟ کہنے لگی مجھے کیوں کا پتہ نہیں ہے, میں نے دیکھا میرے پڑوسی مسلمان ہیں. اللہ اکبر. تو جب ان کے بچے رات کو گھر واپس آتے ہیں تو ماں باپ کو بالکل انہوں نے بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے. ان کے پاؤں چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور بہت محبت دیتے ہیں. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ یہی سلوک کرے. اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتی, میرا بیٹا ایسا نہیں بنے گا, تو مجھے ڈر ہے کہ یہاں اولڈ کیمپ ہیں, کہیں جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو میرا بچہ مجھے کہیں وہیں نہ چھوڑائے. تو مجھے کلمہ پڑھا کے زندگیاں بدل دی ہیں جی پڑوسیوں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنے کے اس دور میں نظامی صاحب سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے من سے شروع کریں, اپنی فیملی پہ میٹر پہ محنت کریں اور اپنے پڑوسیوں پہ محنت کریں, اپنا کردار پیش کریں. اور اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں, تلخ واقعات بھی ہیں کہ پڑوسیوں نے پڑوسیوں کی بچیوں کا ستیہ ناش کر دیا. پڑوس میں ایک ایسی سہیلی رہتی تھی جس کے معاملات آوارہ تھے, تو بس وہ باپ کے ساتھ ایسی خیانت ہوئی, گھر کے ساتھ ایسی خیانت ہوئی کہ وہ اجاڑ کے رکھ دیا گیا گھر کو. اللہ اکبر. اچھا, ان واقعات کو بیان کرنا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں تو وہ صرف کتابی باتیں نہ ہوں, وہ عملی باتیں ہوں جو آپ کے اور میرے ساتھ گزری ہوں, جن سے ہم سیکھ سکیں. نظامی صاحب یہ گوجرانوالا کا واقعہ, پلیز. گوجرانوالا کا واقعہ, ہمارے شیخ صاحب ہیں امام عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, من اولیاء الرحمن ہیں انشاءاللہ تعالی, ماضی قریب میں وفات پا گئے ہیں. ان کا ایک پڑوسی تھا, بڑا بد زبان تھا اور وہ بڑی ترش اور تلخ نگاہوں سے دیکھتا تھا حضرت کو اور بڑی بد لحاظی کرتا تھا. لیکن حضرت جب گھر سے باہر نکلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رحمت بھیج کے جاتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اچھا کھانا بنتا تو وہ بھیج دیا کرتے تھے. تو جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو جو آپ کے سب سے بڑے بڑے مرید تھے نا, آپ کے سب سے بڑے بڑے مریدوں میں وہ شامل تھا. اللہ اکبر. بے نماز تھا, نمازی بن گیا, جوتے اٹھانے والا بن گیا. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا پڑوسی کے حقوق کے معاملہ میں جو ہم اپنے پیغام کے ذریعے ایک بنیادی پیغام ڈلیور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے معاملے میں بڑا تحمل مزاج ہونا چاہیے, آخر حد تک برداشت ہونی چاہیے. تو اس کے بڑے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں. درجنوں واقعات ہیں ایسے. ماشاءاللہ. مجھے بلکہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا کہ غیر مذہب عورت آئی, اپنے بیٹے کو لے کے آئی, ایسے اور اس نے کہا میں نے پڑوس میں دیکھا, کتنا اثر ہے پڑوس کا, ایسے ہی ہے. اور کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. ہمارے پڑوسی مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ظلم و جور کا شکار ہوتے ہیں, ہمارے حسد اور دشمنی کا شکار ہوتے ہیں. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, یہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. انہوں نے بکری ذبح کی تو کہنے لگے پڑوسی کو گوشت بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری, پھر کہنے پڑوسی کو گوشت بھیج دیا. پھر کسائی کو کہنے لگے پڑوسی کو گوشت بھیج دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے کتنی دفعہ کہنا ہے.
اور فرمانے لگے بھائی یہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے. تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان کیے؟ یہودی تھا ان کا پڑوسی. اللہ اکبر. اللہ. اور بھائی ٹھیک ہے آپ غیر مسلم سے ایک حد تک آپ نفرت کریں, آپ اس سے زیادہ ایک دوستانہ نہ رکھیں, لیکن کم از کم اپنا بہیو, رویہ, کردار ایسا تو رکھیں نا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوچے اور اسلام کے قریب آئے. جی ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا صرف زہر ہی زہر, یہ کو میں نہیں سمجھتا اسلام کے لیے کوئی مفید چیز ہے. مسلمان تو ایک بڑا با اخلاق ہوتا ہے, ایک اجنبی کے لیے چاہیے جائے کہ اس کا پڑوسی ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر پڑوس میں مسجد ہو تو کیا اس کا بھی حق ہے؟ اللہ اکبر. پھر تو بندے کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اگر پڑوس میں مسجد ہو. یہ تو بہت بڑی سعادت ہے اگر کسی کے پڑوس میں مسجد ہے, یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے. بس مسجد کا حق یہ ہے جی, اگر پڑوس میں ہو کہ زیادہ شور شرابہ نہ کیا جائے. نماز کے وقت میں یہ بھی تلخ معاملہ ہم نے دیکھا ہے. نماز ہو رہی ہوتی ہے, پڑوس میں دکانیں ہیں, وہ گانے لگے ہوئے ہیں, تو وہ فحش جو گانے ہیں ان کی آوازیں مسجد میں آ رہی ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہلاکت والی بات ہے. بالخصوص پیغام کے ذریعے ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ جو تجار حضرات مسجد کی دکانوں میں اپنے کاروبار معاملات کرتے ہیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ موسیقی سے بچنے کی کوشش کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, حمد و نعت کا اہتمام کریں. بڑے بڑے اچھے اسلامی گیت ہیں, یہ باعث برکت ہیں. تو اگر وہ اس بیماری میں مبتلا بھی ہیں تو کم از کم مسجد کے پڑوس کا حیا کریں, نماز کا تو حیا کریں نا, جماعت کے وقت کا تو احترام کریں نا. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں جی بنیادی حق ہے, ٹھیک ہے, کہ نمازیوں کو پریشان نہ کیا جائے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ نظامی صاحب ایک روایت آتی ہے, یہ موقوف روایت ہے جی, اگر کوئی بندہ مسجد کے پڑوس میں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مگر مسجد میں, مگر مسجد میں. تو اگر وہ پڑوس میں ہے تو غافل ہو کے وہ نہ لیٹا رہے, مسجد میں جا کے نماز پڑھے. حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا جی یہ بتائیں کہ کتنے فاصلے پہ ہو, جیسے آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ ہمسائیگی کا دائرہ کتنا ہے, تو کہاں تک مسجد ہو تو یہ جانا جائے گا کہ یہ میرے پڑوس میں ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ نارمل بغیر سپیکر کے, اس وقت سپیکر تو نہیں تھا نا, اللہ اکبر اذان کہے اور اس کی آواز آپ کے گھر میں پہنچے تو آپ کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 گلیاں میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بن جاتی ہیں کہ اگر آپ کے پڑوس میں 1-2 گلیوں تک بھی مسجد ہے تو آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں, یہ مسجد کا حق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, لاسٹ کوسچن ہے اور مجھے پھر بریک پہ جانا ہے. میں چاہوں گا بتائیے گا کہ پڑوس کے متعلق کوئی دعا یا کوئی وظیفہ وہ بتا دیجئے, پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں. سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ذہن سازی ہے جی, کہ ذہن بنا لیں کہ میں نے پڑوسی کے معاملے میں آخر حد تک صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, برداشت کا مظاہرہ. دیکھیں جب تک ذہن سازی نہیں ہے تو الفاظ کی ادائیگی نظامی صاحب کسی کام کی نہیں ہے. تو مزید میں 2 چیزیں بیان کر دیتا ہوں. نسائی شریف میں ایک روایت آتی ہے, رسول رحمت فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من جار سوء, جی, برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ میں آیا کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے 4 من السعادہ, 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی سمجھ لیں دنیا کی بادشاہت, وزارت, سعادت سب کچھ اس کو مل گیا. اس میں ہے الجار الصالح, کسی کو نیک ہمسایہ اگر نصیب ہوا. تو 2 باتیں سامنے آ گئیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک ہمسایہ عطا کر, اپنی زبان میں کرے, اردو پنجابی میں کرے, اور اگر وہ نیک ہے تو اللہ ان کی نیکی میں اضافہ فرما. اور یہ جو ہے تعوذ مانگیں, یہ آپ دعا کریں, بلکہ یہ دعا بھی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار سوء فی دار المقامہ, کہ اللہ تعالیٰ میں جہاں ٹھہروں وہاں مجھے ہمسائے کے شر سے محفوظ فرمانا, اور میں ہمسائے کے شر سے اللہ تعالیٰ خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. اور اگر آپ ایک ساتھ اور وظیفہ پڑھ لیں یہ بھی بڑا شاندار ہے, بلکہ پڑھتے رہا کریں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ میں فقر سے, کمی سے, ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں. آخری جملے پر نظامی صاحب غور کیجیے, اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہمسائے پر ظلم کروں یا میرا ہمسایہ مجھ پہ ظلم کرے. اللہ اکبر. میں کسی مسلمان پہ ظلم کروں یا کوئی مسلمان میرے اوپر ظلم کرے. یہ بڑی جامع دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم.
یہ آپ 2 دعائیں پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں جی۔ تھینک یو ویری مچ سر. وقت کیسے گزر جاتا ہے سمجھ نہیں لگتی، لیکن دل کرتا ہے کہ یہ سیٹنگز جاری رہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین آمین. آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ، اور آپ کا ایک میسج میرے پہ ہے جو کہ فرض ہے میں آپ کو دینا چاہوں گا. کینیڈا سے، اسلام آباد سے، یو کے سے اور اٹلی سے مجھے خاص طور پہ میسیجز آئے کہ جب بھی مولانا عبد المنان راسخ صاحب آئیں ان کو ہمارا سلام بھی پیش کریں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کو بڑی محبت سے علیکہ و علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ سر. لے جی، پروگرام یہاں پہ ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک لینی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بات کی، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جیسا سر نے بھی ابھی فرمایا. دین اسلام کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی راہ چلتے سلام دعا لینا، کبھی بیل دے کے خیریت دریافت کرنا، کبھی کسی موقع پر کھانا پیش کر دینا، کبھی چند ایک قریبی جو ہمسائے ہیں ان کو مدعو کر لینا اگر آپ کی جیب اور حالات اجازت دیں. اب جیسے آگے افطار کا موسم آئے گا، جیسے رمضان المبارک کا موسم بالکل قریب ہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، تو افطار پہ بلا لیا کریں، کبھی چائے پہ بلا لیا کریں، کبھی جا کے خیریت دریافت کر لیا کریں. یا میری ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے کہ عید کے دن جب نماز میں آس پاس کے پڑوسی نظر نہ آئیں تو میں بیل دے کے جا کے کہتا ہوں سب خیریت ہے جی، آئے گلے ملے، عید مبارک. یہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو آپ کریں گے تو پریکٹسز دور تک جائیں گی اور پھر دل بھی کشادہ ہوں گے، اور شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ان اعمال سے راضی ہو جائے. اس کے بارے میں سوچیے گا. ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.